الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ محترم قابل قدر سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا کے لیے، قیامت تک کے آنے والوں کے لیے، چاہے ان کا تعلق کسی بھی قوم سے، کسی بھی زبان سے، کسی بھی رنگ سے ہو اور کسی بھی علاقے سے ہو، سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول، نبی، امام، پیشوا بنا کر بھیجا ہے۔ اور اس دنیا میں جو بھی انسان رہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کے بھیجے جانے کی خبر سن کر وہ ایمان لے آئے اور دین اسلام قبول کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو حق دین دے کر بھیجا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کا دین، اللہ کی شریعت، اسلام وہ تمام ادیان پر غالب آ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کرنے والوں نے مقابلے بھی کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگیں بھی لڑی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت اور تکلیف بھی پہنچائی، لیکن آخر کار اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح عطا فرمائی، آپ کی مدد کی، اور آپ غالب بن کر دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کو آپ نے غالب کیا۔ یہ ہے اللہ رب العالمین کے دین کا مزاج کہ یہ غالب ہو کر رہتا ہے، اس کے مقابل میں آنے والی ہر طاقت کمزور ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان سے خطاب کر کے یہ فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ وَلَا تَهِنُوا، سستی کا مظاہرہ نہ کرو، سست نہ پڑو، وَلَا تَحْزَنُوا، اور غم بھی نہ کرو، غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سستی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی غالب رہو گے، تم ہی غالب رہو گے۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ہی غالب رہو گے، غلبہ ایمان والوں کا ہوتا ہے، لیکن شرط یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم غالب تب رہو گے جب تم مومن رہو گے۔ اگر تم مومن ہو، تمہارا اللہ پر ایمان ہو، عقیدہ ہو، پختہ بھروسہ ہو، تو تم غالب رہو گے۔ تو ایمان یقیناً غالب ہو کر رہتا ہے، اہل ایمان غالب ہو کر رہتے ہیں، لیکن آزمائشیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہے،
مقابلے ہوتے ہیں، اور یہ مقابلے بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ان میں کئی حکمتیں ہوتی ہیں، ورنہ اللہ رب العالمین چاہے تو تمام لوگوں کو ویسے ہی اسلام میں داخل کر دے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر تیرا رب چاہتا تو زمین پر سارے کے سارے رہنے والے سب ایک ساتھ ہی ایمان لے آتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کے کیا تقاضے ہیں، انسان کی عقل اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تقاضوں کو اپنے احاطے میں نہیں لے سکتی، اس لیے رب العالمین کے ہر حکم میں، ہر فیصلے میں بڑی بڑی حکمتیں ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جانا پڑا، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کرنے والوں نے ہر طرح کی سازش کی۔ مدینہ کے اندر رہنے والے آستین کے سانپ جو منافق تھے یا وہاں پر رہنے والے یہودی تھے، انہوں نے بھی بھرپور طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشوں میں حصہ لیا۔ باہر کے جو قبائل ہیں، عرب کے قبائل، انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگیں لڑی اور کفار قریش کا ساتھ دیا۔ ان قبائل میں سے کچھ قبائل ایسے ہیں جو بعد میں تابع ہو کر، جھک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تسلیم ہوئے، اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور دین اسلام کو قبول کیا۔ ان قبائل میں سے قبیلہ تھا بنو حنیفہ۔ بنو حنیفہ یہ یمامہ کے علاقے کے رہنے والے، یعنی یہ جو نجد ہے جس میں القصیم، ریاض اور یہ حدود سارے داخل ہیں، ان علاقوں کے رہنے والے یہ لوگ تھے۔ ان کے ساتھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں لڑی ہے، اور اس قبیلے کا ایک سربراہ تھا، ایک امیر تھا جس کا نام ثمامہ بن اسال تھا۔ آج ہم اس مختصر نشست میں ثمامہ بن اسال کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ یہ اپنے قبیلے کا امیر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑنے والے لشکر کا سربراہ تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قید میں آیا۔ پھر قید میں رہ کر اس نے کیا سیکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کیا سلوک کیا، اس سے ہمیں کیا اسباق ملتے ہیں، اور پھر اس کا نتیجہ کیا بنا، یہ اس مختصر نشست میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ثمامہ ابن اسال رضی اللہ عنہ، ان کا واقعہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کے علاقے کی طرف اپنے کچھ شہسوار بھیجے، ایک قافلہ بھیجا، ایک چھوٹا سا لشکر بھیجا، اور اس لشکر کی ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ اسلام کے خلاف اٹھنے والی تحریکوں کا وہ پہرا دے رہے تھے، تحریکوں کو کچلنے کے لیے اور اسلام کے خلاف اٹھنے والے سر کو کاٹنے کے لیے۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ ہمیشہ اپنے ساتھیوں کو حرکت میں رکھتے، ہمیشہ دشمن کے خلاف تیاری میں رہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑی ذمہ داری لیے ہوئے تھے، اور آپ کے مقابل میں بہت بڑی بڑی طاقتیں آئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان طاقتوں سے غافل نہیں تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے ساتھیوں کو تربیت بھی دیتے تھے اور ان کو مختلف کارروائیوں کے لیے تیار بھی رکھتے تھے۔ کبھی کس علاقے کی نگرانی کے لیے ان کو بھیجتے تھے کہ جاؤ اس طرف چیک کر لو، کوئی دشمن ہماری طرف بڑھنے والا تو نہیں ہے، اس علاقے میں جا کے چیک کرو ہمارے خلاف کوئی جاسوسی کرنے والا تو نہیں ہے۔ ایسے کئی سریے، کئی لشکر اور کئی نوجوانوں کے گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے ہیں۔ تو ایک گروپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کے علاقے کی طرف بھیجا۔ آج جس علاقے میں آپ رہ رہے ہیں یہ بھی نجد کا علاقہ ہے، القصیم، ریاض، یہ نجد کے علاقے کہلاتے ہیں۔ تو اس طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے اپنا ایک قافلہ بھیجا، کچھ اپنے ساتھی بھیجے، اپنے صحابی بھیجے، اس مقصد کے لیے کہ یہ ان علاقوں کی نگرانی کرے، یہاں سے اٹھنے والی کوئی تحریک ہو تو اس کو کچل دے، اس کی ہمیں خبر دے، اور یہاں سے ہمارے خلاف
کوئی بڑھنے والا قدم ہو تو اس قدم کا راستہ روکے، جو جاسوسی کرتے ہوئے ہماری طرف بڑھ رہا ہو اس جاسوس کو پکڑ لے۔ اب اس گروہ کے ہاتھ ایک شخص لگا جو کہ حجاز کی طرف جا رہا تھا۔ حجاز مکہ اور مدینہ کی یہ پوری سرزمین، اس کو حجاز کہا جاتا ہے۔ وہ سفر کر رہا تھا اور اپنی سواری کے اوپر سوار تھا، تو صحابہ کرام کا وہ گروہ جب ان کی نظروں میں آیا، انہوں نے اس کو پکڑ کر مدینہ منورہ لے گئے اور پہچانا بھی کہ یہ کون ہے؟ مسلمانوں کے خلاف لڑنے والے ایک لشکر کا امیر ہے، اسلام کے خلاف کھڑے ہونے والے، قریش کے ساتھ دینے والے ایک قبیلے کا سربراہ ہے، بنو حنیفہ کا امیر ہے۔ اس کو لے جا کر مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ مسجد نبوی وہ بابرکت جگہ ہے جس سے اسلام کی روشنی پھیلی، جس سے نکلنے والے لشکروں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کے خلاف اٹھنے والی طاقتوں کو کچل دیا اور اسلام غالب بن کر دنیا میں ابھرا۔ تو صحابہ کرام نے اس آدمی کو، ثمامہ بن اسال کو قیدی بنا کر، اور قیدی ایسا کہ جو مخالف لشکر کا ایک امیر ہے، ایک سربراہ ہے، اس کو مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ لیکن صحابہ کرام اس بات کے انتظار میں تھے کہ ہم اس شخص کو ستون کے ساتھ باندھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیں، آپ جو فیصلہ کریں گے، جو حکم صادر کریں گے، وہ ہم اس کے بارے میں نافذ کریں گے۔ ستون کے ساتھ اس کو باندھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے تشریف لے آئے۔ جب دیکھا ثمامہ بن اسال ہے، پوچھا ثمامہ ما عندک یا ثمامہ آپ کے پاس کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ کی کیا رائے ہے، کیا خیال ہے، کیا آپ کا ذہن ہے، آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ آپ اس وقت مسلمانوں کے قید میں ہیں اور ستون کے ساتھ تجھے باندھ دیا گیا ہے، اب بتاؤ تیرے ذہن میں کیا بات ہے، تیرے دل میں کیا خیال آتا ہے؟ اس نے کہا عندی خیر یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہا میرا اچھا خیال ہے۔ وہ کیا ہے؟ ان تقتلنی تقتل ذا دم، اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو آپ ایک خون والے کو قتل کریں گے، یعنی آپ اگر مجھے قتل کرتے ہیں تو آپ ایک خون والے شخص کو قتل کرتے ہیں۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک مطلب یہ ہے کہ اگر آپ مجھے قتل کرتے ہیں تو میری آپ کے خلاف جنگیں ہوئی ہیں، میں نے آپ کے ساتھیوں کو قتل کیا اور میرے پر آپ کا خون باقی ہے، تو آپ حق رکھتے ہیں کہ آپ مجھے قتل کریں۔ اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ میں ایک خون والا شخص ہوں، مجھے قتل کریں گے تو میرا خون ضائع نہیں جائے گا، اس کا پوچھنے والے لوگ بھی ہیں، میرے خون کے بارے میں لوگ پوچھیں گے۔ تو یہ پہلی والی بات زیادہ مناسب ہے کہ اگر آپ مجھے قتل کرتے ہیں تو میں آپ کا دشمن ہوں، آپ کے خلاف میں نے جنگیں لڑی ہے، آپ کے ساتھیوں کو قتل کیا ہے، آپ کا خون میرے اوپر باقی ہے، آپ مجھے قتل کر سکتے ہیں۔ لیکن وَإِن تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، لیکن اگر آپ انعام کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں، یعنی چھوڑ دیتے ہیں، آزاد کر دیتے ہیں، تو ایک شکر کرنے والے، ایک قدر کرنے والے انسان کے اوپر آپ کا احسان ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ میں آپ کے احسان کی قدر کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کی، اس نے تیسرا یہ مطالبہ کیا وَإِن تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ مِنْهُ مَا شِئْتَ، اور اگر آپ کو مال چاہیے میرے بدلے میں، مجھے چھوڑ کر آپ مال لینا چاہتے ہیں تو آپ جتنا مال کہیں آپ کو ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں کہا اور اسی حالت میں اس کو ستون کے ساتھ بندھا ہوا چھوڑ دیا۔ اگلے دن پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پھر وہی سوال کیا ما عندک یا ثمامہ، ثمامہ بتاؤ تیرے ذہن میں کیا ہے، تیرے دل میں کیا بات آ رہی ہے؟ فقال عندي ما قلت لك، اس نے کہا کہ میرے پاس وہی کچھ ہے جو میں نے آپ کو کہا تھا۔ ان تنعم علی شاکر، اگر آپ احسان کریں گے تو ایک قدردان انسان کے اوپر آپ کا احسان ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی اس کو چھوڑ دیا، یہاں تک کہ
تیسرے دن آ کر پھر وہی سوال کیا، ما عندک یا ثمامہ، ثمامہ تیرے دل میں کیا بات آ رہی ہے، تو کیا کہنا چاہتا ہے، تیرے ذہن میں کیا خیال ہے؟ اس نے وہی جواب دیا کہ میرے پاس وہی کچھ ہے جو میں نے آپ سے کہا تھا، وہ 3 باتیں آپ کے سامنے میں نے پیش کی تھی کہ اگر آپ قتل کریں گے تو آپ ایک خون والے شخص کو قتل کریں گے جس کے اوپر آپ کا حق بنتا ہے، آپ کے ساتھیوں کا اس نے خون کیا ہے، آپ کا خون اس کے ذمہ باقی ہے، آپ اس کو قتل کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ چھوڑیں گے تو آپ ایک قدردان انسان کے اوپر احسان کریں گے، اور اگر آپ کو مال چاہیے تو جتنا چاہیے بتا دیں، آپ کو مال ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مال مانگا اور نے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ جو احسان والا معاملہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا، اور وہ کیا تھا؟ صحابہ کرام سے کہا اطلقوا ثمامہ، ثمامہ کی رسیاں کھول دو، اس کو چھوڑ دو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ثمامہ وہاں سے نکل پڑا، مسجد نبی کے قریب کھجور کے کچھ درخت ہیں، کچھ باغ، ایک باغ تھا چھوٹا سا، وہاں گیا اور وہاں جا کر غسل کیا، نہا کے واپس آیا اور مسجد نبی میں داخل ہو کر کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی اور معبود برحق نہیں ہے، عبادت کی لائق کوئی اور ذات نہیں ہے اللہ کے سوا، اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور پھر کہنے لگا یا محمد واللہ ما کان علی وجہ الارض وجہ ابغض الی من وجہک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم اس روئی زمین پر آپ کے چہرے سے بڑھ کر کوئی ناپسندیدہ چہرہ میرے لیے تھا ہی نہیں، فقط اصبح وجہک احب الوجوہ الی، لیکن آج آپ کا چہرہ دنیا کے تمام چہروں سے میرے لیے زیادہ پسندیدہ ہو گیا۔ پھر کہنے لگا واللہ ما کان دین ابغض الی من دینک، اللہ کی قسم آج سے پہلے آپ کے دین سے بڑھ کر کوئی دین میرے لیے قابل نفرت نہیں تھا، کوئی ناپسندیدہ دین نہیں تھا جتنا تیرا دین ناپسند ہے، لیکن اب کیا ہوا فاصبح دینک احب الدین الی، ابھی جو آپ کا دین ہے تمام ادیان سے میرے لیے زیادہ محبوب بن گیا، بہت زیادہ پسندیدہ بن گیا۔ واللہ ما کان من بلد ابغض الی من بلدک، اور اللہ کی قسم آپ کے اس شہر سے بڑھ کر کوئی زیادہ ناپسندیدہ شہر میرے لیے تھا ہی نہیں، لیکن ابھی کیا بنا فاصبح بلدک احب البلاد الی، آپ کا یہ شہر تمام شہروں سے زیادہ مجھے محبوب ہو گیا۔ وَإِنَّ خَيْلَكَ أَخَذَتْنِي وَأَنَا أُرِيدُ الْعُمْرَةَ فَمَاذَا تَرَى، آپ کے شہسواروں نے مجھے پکڑا جبکہ میں عمرہ کرنے کا ارادہ کیا ہوا تھا، عمرہ کرنے کے لیے میں نکلا ہوا تھا، لیکن آپ کے شہسواروں نے مجھے پکڑا، اب میں وہ کروں گا جو آپ کا حکم ہوگا، آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں، کیا آرڈر کرتے ہیں۔ فبشرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وامرہ ان یعتمر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خوشخبری دی کہ آپ کا مسلمان ہونا آپ کے لیے بہت بڑی سعادت ہے، آپ خوش ہو جاؤ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی، آپ اندھیروں سے نکل آئے اور اب جا کے عمرہ کرو۔ اس کے بعد اب یہ مکہ کی طرف سفر کرتے ہیں، وہ مکہ کے سفر کے بعد ہم ذرا ٹہر کے کرتے ہیں، یہاں ذرا رک جاتے ہیں۔ یہ ثمامہ بہت بڑے بہادر انسان تھے کہ قید میں ہوتے ہوئے بھی ڈرتے نہیں ہیں، بات صاف کرتے ہیں، اگرچہ مسلمان نہیں ہے لیکن کہتا ہے کہ اگر آپ مجھے قتل کرتے ہیں تو قتل کرنے کا آپ حقدار ہیں، اور اگر چھوڑتے ہیں تو آپ کا احسان ہوگا، اور اگر مال چاہیے تو مال آپ کو ملے گا۔ اس کے دل میں اسلام اترا ہے، اسلام کی حقانیت اس کو واضح ہو چکی ہے، لیکن اسلام قبول قید میں نہیں کر رہا۔ اور یہ کئی ایک صحابہ کرام کے واقعات ہیں کہ وہ جب تلوار کے نیچے آیا ہے اس نے اسلام کو قبول نہیں کیا، اس لیے کہ لوگ یہ نہ کہے کہ اس نے تلوار کے ڈر سے اسلام قبول کیا، یہ ڈر کر مسلمان ہوا، جبکہ وہ مسلمان
اپنے یقین سے ہوا، اسلام کی سچائی کو جان کر مسلمان ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قید میں آ کر مسلمان نہیں ہوا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر ان کو کسی نے یہ نہیں کہا کہ دیکھو اسلام میں یہ خوبی ہے، اسلام میں یہ اچھائی ہے، اسلام نے یہ حکم دیا ہے، تم مسلمان ہو جاؤ، تمہیں یہ فائدہ ملے گا، یہ فائدے ملیں گے، آخرت میں یہ ہو۔ کسی نے اسلام کی دعوت نہیں دی۔ وہ اسلام کو جانتا تھا لیکن مسجد کے اندر اس کو باندھ کر رکھا تھا، وہ مسجد میں دیکھتا تھا کہ مسجد میں مسلمان کیا کرتے ہیں، اور مسجد کیسی؟ کچی مسجد، پتھر کی اس کی دیواریں تھیں اور کھجور کے تنوں کے اس کے ستون تھے، اور اوپر سے کھجور کے ٹہنیاں ڈال کر اس کی چھت بنائی گئی تھی، اور نیچے کچی مٹی تھی۔ بلکہ کبھی ایسا بھی ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے، بعض دفعہ بارش ہو جاتی تو مسجد ٹپک جاتی، پانی نیچے آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیچڑ میں، مٹی اور پانی میں سجدہ کرتے، جیسے صحیح بخاری کی وہ روایت لیلۃ القدر کے حوالے سے ایک روایت آئی ہے کتاب الصیام میں، اس میں وہ صحابی کہتے ہیں فرأیتہ یسجد فی ماء وطین، رات بارش ہوئی تھی، مسجد کی چھت ٹپک گئی تھی، پانی نیچے آیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا آپ نے مٹی اور پانی میں سجدہ کیا، کیچڑ میں۔ یہ اس مسجد کی حالت ہے، اور اتنی چھوٹی مسجد، اتنی تنگ، اس کی چھت اتنی نیچے کہ صحابہ کرام محنت مزدوری کرتے تھے، اون کے کپڑے پہنتے تھے، اپنے باغوں میں، اپنی زمینوں میں کام کرتے تھے، اور جمعے کے دن جب وہ نماز پڑھنے آتے تھے، تعداد زیادہ ہوتی، آس پاس کے لوگ بھی جمع ہو جاتے، قبا کے لوگ آتے، عوالی کے لوگ آتے، ادھر ادھر کی بستیوں کے لوگ بھی آ کے جمع ہو جاتے، تعداد زیادہ ہوتی اور گرمی کا موسم ہوتا، ان کے جسم سے پسینے نکلے ہوئے ہوتے، مسجد میں بدبو پھیل جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ جمعے کی نماز کے لیے جو شخص آئے گا اس کو غسل کر کے آنا چاہیے، اور اچھے کپڑے جو اس کے کام کے کپڑوں سے ہٹ کر کپڑے ہیں وہ پہن کر آنا چاہیے، خوشبو لگا کر آنا چاہیے۔ اب اتنی اس مسجد کی یہ کمزوری کہ مسجد میں چھت بھی اونچی نہیں ہے، اس میں نقش و نگار بھی نہیں ہوا، اس میں پلستر بھی نہیں ہوا، اس میں نیچے کوئی قالین بھی نہیں بچھی ہوئی، لیکن اس مسجد سے لوگ ہدایت حاصل کر کے جاتے ہیں۔ ہماری مسجدیں ہر طرح کی آباد ہوتی ہے، لیکن ہدایت سے اکثر مسجدیں خالی ہوتی ہیں۔ ایک غیر مسلم ہمارے مسجد میں آ کر ہدایت اور عبرت حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ اپنے مسلمان اپنی مسجد میں آ کر وہ مسجد والوں کے رویے سے، ان کے معاملات سے اکتا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام مسجد میں آ کے کیا کرتے تھے؟ اس عظیم رب کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے، جس رب کے سامنے کھڑے ہو کر انسان کی حالت بدل جاتی ہے، انسان کے اوپر کچھ عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اس شخص نے جو مسلمان نہیں ہے، اس نے جب دیکھا کہ یہاں مسلمانوں کا آپس میں کیا معاملہ ہے اور رب العالمین کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے، کس طریقے سے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، کس طریقے سے یہ آپس میں ملتے ہیں، اس کو سمجھ آئی کہ یہ دین سچا دین ہے۔ جس دین کو انہوں نے قبول کیا، جس دین کے مطابق یہ عمل کر رہے ہیں، اس کو قبول کیے بغیر میں نہیں رہ سکتا۔ تبھی تو وہ جا کے مسجد نبوی کے باہر نکل کر غسل کرتا ہے اور واپس آتا ہے۔ وہ آزاد ہو کر اپنے علاقے کی طرف نہیں جاتا، وہ آزاد ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل غلامی میں آ جاتا ہے، وہ اسلام کو مستقل گلے لگا لیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا غلام بن جاتا ہے، کفر کی غلامی سے نکل کر، اور جب مسلمانوں نے گرفتار کیا اس گرفت سے آزاد ہو کر وہ کہتا ہے مجھے اللہ کے سوا کسی اور کی غلامی قبول ہی نہیں۔ اور اس کے بعد اس کے اندر تبدیلی کتنی جلدی آئی، اس کو مسلمان ہوتے ہوئے کتنا عرصہ گزرا، ٹائم نہیں ہوا، کلمہ پڑھا اور کیا تبدیلی آئی، اندر انقلاب پیدا ہوا، محبت، عجیب قسم کی محبت پیدا ہوئی، وہ نفرتیں ختم ہو گئی، اللہ کے نبی سے محبت، آپ کے شہر سے محبت، آپ کے دین سے محبت، اور اس سے پہلے سب سے زیادہ یہ ساری چیزیں اس کو ناپسند تھیں۔ یہ انقلاب پیدا ہوا چند لمحات میں۔ ہمیں مسلمان ہوئے کتنا عرصہ ہوا، ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں، لیکن ہمارے اندر کیا تبدیلی آئی ہے، کیا ہم نے کبھی محسوس کیا؟ اپنے اندر پیدا ہونے والی تبدیلی کا ہم نے کبھی جائزہ لیا کہ اسلام کی وجہ سے ہمارے اندر کیا تبدیلی آئی؟ ہماری محبتوں میں، ہمارے تعلقات میں، ہماری دوستیوں میں اسلام نے کیا اثر کیا؟
اور پھر آگے چل کر ذرا مزید دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اب وہ پوچھتے ہیں میں کیا کروں؟ جب آپ کا دین قبول کیا، آپ کے دین میں داخل ہوا، اب مجھے اپنی مرضی نہیں کرنی، میں نے آپ کا حکم ماننا ہے، آپ جو کہیں گے میں کروں گا۔ یہ ہے اتباع، یہ ہے پیروی، یہ ہے ایمان۔ جو شخص ایمان لائے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے لیے مکمل طور پر تیار ہوگا۔ کہتا ہے میں نے عمرے کا ارادہ کیا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرک بھی عمرہ کرتے تھے، بت پرست اور مشرک بھی عمرہ کرتے تھے، وہ بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ کی عبادت کافی نہیں ہے، خالص اللہ کی عبادت چاہیے، اور خالص اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق چاہیے۔ جب تک اللہ ہی کی عبادت نہ ہو، یا اللہ ہی کی ہو لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے طریقے پر نہ ہو، تو وہ عبادت نہیں ہے۔ تو پوچھتا ہے کہ میں کیا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اب عمرہ کرو۔ جاتا ہے عمرہ کرنے کے لیے۔ جب مکہ پہنچا، مکہ کے لوگوں کو خبر ہوئی تھی کہ ثمامہ بن اسال مسلمان ہو گیا ہے، تو کسی شخص نے اس سے کہا اصبوتا، کیا تم صابی بن گئے؟ صابی وہ کس کو کہتے تھے؟ جو اپنے باپ دادا کا غلط دین چھوڑ کر مسلمان ہو جاتا تھا، اس کو کیا کہتے تھے؟ صابی، یعنی تم بد مذہب ہو گئے ہو۔ آج کل ہمارے ہاں جو توحید کا عقیدہ قبول کرتا ہے، اپنے باپ دادا کا اگر عقیدہ اور نظریہ غلط ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ وہابی ہو گیا۔ وہ لوگ صابی کہتے تھے، یہ وہابی کہتے ہیں۔ فرق اتنا سا ہے۔ اپنے باپ دادا کا دین اگر غلط ہو تو چھوڑنا چاہیے۔ دین باپ دادا کی میراث نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک سچا دین ہے، جس کو پہنچانے والے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو کسی نے کہا کہ آپ صابی ہو گئے، یعنی باپ دادا کا دین چھوڑا۔ تو ثمامہ بن اسال کو غصہ آیا، کہنے لگا میں صابی نہیں ہوا، میں بے دین نہیں ہوا، لیکن اسلمت مع محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لایا ہوں، میں تو مسلمان ہو گیا ہوں، اور تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرتے ہوئے اس کے دین کو صابیت کہتے ہو۔ اللہ کی قسم واللہ لا تأتیکم من الیمامۃ حبۃ حنطۃ حتی یأذن فیہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ کی قسم یمامہ سے گندم کا ایک دانہ بھی تمہارے پاس نہیں آئے گا جب تک مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حکم نہ دے۔ یعنی اقتصادی بائیکاٹ تھی۔ اب مکہ کے لوگوں کے لیے بڑی پریشانی کی بات تھی، ان کی اپنی کوئی فصل نہیں ہوتی تھی، یمامہ سے گندم اور جو باقی جو چیزیں ہیں وہ جاتی تھی، غذائی چیزیں۔ اب ثمامہ رضی اللہ عنہ نے بائیکاٹ کیا، کیونکہ قبیلے کا امیر ہے، علاقے کا ایک بادشاہ ہے، تو کہا کہ آپ کے پاس ایک دانہ بھی نہیں آئے گا یمامہ کے علاقے سے، نجد سے، جب تک مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دے۔ دیکھیں کتنا بڑا پختہ ایمان۔ یہ نہیں دیکھتے کہ یار ہمارا مال پھر کہاں بکے گا، ہم یہ گندم کہاں بیچیں گے، ہمارے مال کا خریدار کوئی اور نہیں ملے گا، معیشت برباد ہو جائے گی، منڈی خراب ہو جائے گی، کاروبار نہیں چلے گا۔ نہیں، اللہ کے دین کو سب سے آگے رکھتے ہیں، کاروبار چلے نہ چلے، اپنے تعلقات کی بنیاد اللہ کے دین پر رکھتے ہیں۔ اب ہمارے تعلقات کی بنیاد کیا ہے؟ ذرا ہم اپنے تعلقات کا جائزہ لیں۔ اپنے دوستی دشمنی کی بنیاد اللہ کے دین کو رکھیں، اور کسی سے ناراض ہونا ہو تو اللہ کے دین کی بنیاد پر، کسی سے خوش ہونا ہو اللہ کے دین کی بنیاد پر، کسی سے دوستی کرنی ہے اللہ کے لیے، کسی سے دشمنی کرنی ہے اللہ کے لیے، یہ ہے ایمان۔ اور یہ ایمان ان کو اتنے لمبے عرصے میں نہیں، کچھ لمحات میں سمجھ آیا۔ ایمان کے یہ تقاضے وہ مختصر سے وقت میں سمجھ گیا، کیونکہ ان کا دل صاف تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قیدی بنا کر ایمان کے لیے چنا تھا۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی عبرت ملتی ہے کہ اللہ رب العالمین جس کو ایمان کی نعمت سے نوازتا ہے، اس کے لیے کیسے راستے ہموار کرتا ہے۔ اب وہ لوگ جو صحابہ کرام کا وہ گروپ گیا تھا، وہ دشمن کے حرکات پر نظر رکھنے کے لیے، لیکن سامنے یہ آیا اور جا رہا تھا عمرہ کرنے کے لیے، لیکن ان کے ہاتھ لگا اور انہوں نے گرفتار کیا۔ اب ان کا گرفتار ہونا ان کے لیے قید سے آزادی کا سبب بنا، غلامی سے، کفر سے، اندھیروں سے نکلنے کا سبب بنا۔ وہ اللہ کی غلامی میں آیا، جو اللہ کی غلامی میں آتا ہے وہ ساری غلامیوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ یعنی ان کا قید ہو جانا ان کی آزادی کا سبب بنا۔
یہ ہے اللہ رب العالمین کے ہر کام میں بڑی حکمت. یہ گرفتار ہوا لیکن گرفتاری ان کے لیے خیر کا باعث بنا. قید میں آیا لیکن قید میں آنا اس کے لیے بہت بڑی نعمت کا سبب بنا کہ اسلام کے اندر داخل ہوا. اور پھر صحابہ کرام کا آپس میں تعلقات، ان کی اللہ کی مسجد، اللہ کے گھر میں حالات اور کیفیت، وہ ایک خاموش دعوت ہے. اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہم لوگوں کو اگر زبان سے کچھ نہیں کہہ سکتے تو اپنے کردار سے اتنا متاثر کرے کہ کافر ہو کر قیدی بن کر آیا ہوا شخص وہ ہم سے متاثر ہو جائے. جو کافر ہے وہ ہمارے حرکات اور ہمارے اعمال کو دیکھ کر، ہمارے آپس کے تعلقات کو دیکھ کر، ہمارے رب کے سامنے حاضری کو دیکھ کر وہ اسلام کی محبت اپنے دل میں بسا لے، وہ اسلام کو گلے لگا لے. ہمارے اعمال ایسے ہونے چاہیے. لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری مسجدوں میں وہ حالت نہیں رہی، ہمارے آبادیوں میں، مسلمانوں کے معاشرے میں وہ حالت نہیں رہی کہ ایک غیر مسلم آ کر ان سے متاثر ہو جائے. ہم تو آپس میں ایک دوسرے کو متنفر کرنے والے بنے ہوئے ہیں. ایک غیر مسلم آ کر اگر ہمارے حرکات کو، ہمارے اعمال کو دیکھے، ہمارے معاملات کے اوپر نظر رکھے تو شاید وہ اسلام کے قریب ہی نہ آئے. اور کئی دفعہ ایسا ہوا ہے، کسی غیر مسلم سے ہم بات کرتے ہیں، اسلام کی دعوت ان کے سامنے پیش کرتے ہیں تو بعض دفعہ ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ یار اسلام تو بڑا اچھا دین ہے، آپ جو باتیں کر رہے ہیں بڑی اچھی باتیں ہیں، لیکن مسلمان جو کچھ کر رہا ہے وہ تو ہمیں سمجھ نہیں آتا. وہ تو عجیب عجیب حرکات کرتے ہیں مسلمان. اللہ اکبر. یہ ہے فرق کہ ان کا ایمان کیسا تھا اور ہمارا ایمان کیسا ہے. تو ہمیں ان صحابہ کرام کو اپنے ایمان کے لیے معیار بنانا چاہیے جن کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر یہ ایمان لے آئے اس طریقے سے جس طرح تم ایمان لائے ہو میرے نبی کے صحابہ، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو یہ ہدایت پا گئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ایمان دے جو ایمان ہمیں بھی آخرت کے نجات کا سبب بنے، ہمارے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی ایک عبرت اور ایک نمونہ بن کر وہ بھی ہم سے نصیحت حاصل کرے، عبرت حاصل کرے، اور ہمارے ایمان کی وجہ سے، ہمارے صالح اعمال کی وجہ سے، ہمارے آپس کے اچھے تعلقات کی وجہ سے وہ بھی اسلام کی طرف مائل ہو جائے، اسلام کی طرف راغب ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام کے داعی بنا دے، اپنے زبان سے بھی، اپنے کردار سے بھی اور اپنے گفتار سے بھی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.